بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عظمت نامہ. آج آپ نے ایک سٹوری دیکھی ہوگی روزنامہ امت میں. سینئر رپورٹر عمران خان صاحب کی ایک سٹوری تھی کہ ایک سینئر اینکر پرسن ہے, معروف اینکر پرسن ہے, ان کے خلاف ایف آئی اے میں تحقیقات جاری ہیں. اور کرپٹو کرنسی کے حوالے سے آج کل کی نوجوان نسل, ہر دوسرا تیسرا دوست جو ہمیں ملتا ہے وہ جی کیا کام کر رہے ہیں آپ, میں کرپٹو کرنسی کا کام کر رہا ہوں. تو اس پہ ایف آئی اے میں ایک کیس چل رہا تھا, اس میں پیش رفت ہوئی ہیں. عمران خان صاحب نے اور نادر خان صاحب نے اس پہ کافی کام کیا ہے, تحقیقاتی صحافت کا ایک بڑا نام ہے. ان سے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ اس کیس کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیس ہے کیا ہے, کرپٹو کرنسی کیا ہے, یہ کیس سرکار نے کیا ہے, کسی انڈیویجول بندے نے کیا ہے, اس میں منی لانڈرنگ کا کس طرح سے ہو سکتا ہے, کیونکہ کرپٹو کرنسی ایک ٹھیک ہے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار لین دین کا معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ منی لانڈرنگ اس میں کس طرح سے داخل ہو گئی ہے. تو تھوڑا سا پوچھتے ہیں. میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر رپورٹر ہیں عمران خان, جن کا 10-15 سال سے تحقیقاتی صحافت میں بڑا نام ہے. بڑی تحقیقاتی سکینڈلز انہوں نے منظر عام پر لائے ہیں. آج ہم وقار زکا کے حوالے سے ان سے بات کریں گے, یہ کیس کیا ہے اور اب اس میں لاسٹ جو اپڈیٹ ہیں وہ کیا ہے. السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام جی. عمران صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, یہ وقار زکا صاحب کے حوالے سے جو ایشو چل رہا ہے ایف آئی اے کا, یہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے, کب شروع ہوا؟ جی بہت شکریہ. کیس تو یہ 1 سال پہلے ہوا تھا ان پہ. اس سے پہلے انکوائری ہوئی تھی 2021 میں, اور 2022 کے شروع میں ایف آئی اے نے انکوائری کو مکمل کرنے کے بعد جو ثبوت اور شواہد سامنے آئے تھے ان کی بنیاد پر ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل میں ایک مقدمہ درج کیا تھا. کراچی میں سائبر کرائم سرکل کراچی میں ان کے اوپر مقدمہ ہوا تھا 2022 کے آغاز میں. اور اینٹی منی لانڈرنگ اور جو فارن کرنسی ایکسچینج کا قانون ہے اس کے تحت یہ مقدمہ ہوا تھا. اس کے بعد اب اس میں پچھلے 1 سال سے اس کا ٹرائل چل رہا ہے. پیروی ایف آئی اے سائبر کرائم کے افسران کر رہے ہیں کیس کی. اب اس میں اہم پیش رفت یہ ہے, جو میری بات ہوئی ہے ایف آئی اے سائبر کرائم کے جو حکام ہیں ان سے, تو وہ اس بات کی اس چیز پر وہ انہوں نے مشاورت شروع کر دی ہے کہ وقار زکا جو ہیں اس وقت ملک سے باہر ہیں, اور چونکہ وہ اس کیس میں وانٹڈ ہیں تو ان کو کسی طریقے سے ان کے فائنل چالان پیش کرنے کے بعد ان کے عدالت سے دائمی وارنٹ حاصل کیے جائیں, اور اس بنیاد پہ ان کی کیس فائل جو ہے وارنٹ کے ساتھ انٹرپول کو دی جائے تاکہ ان کو وطن واپس لایا جا سکے. قاسم یہ بتائیں کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں وقار زکا ظاہر ہے ایک نامی گرامی شخص ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہماری ان سے لیک سے لیک رہی ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے عموماً پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب ہر دوسرا آدمی جس کی تھوڑی سی فین فالوئنگ ہو وہ باثر ہوتا ہے, وہیں مانا کہ وہ اگر کوئی چھوٹا سا اس کا کہیں کیس ہو تو ہم دیکھتے ہیں جی وہ فون کرا دیا, رابطہ کر دیا. تو ظاہر ہے ان کے بھی دوست احباب تو ہر جگہ پہ موجود ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کہیں اثر انداز ہونے کی کوشش کی یا کسی سے فون کروائے کہ انکوائری روکی جائے یا معاملہ, کیونکہ وہ تو میں نے دیکھا کہ بہت اونچی ظاہر ہے ان کی پرواز ہے اور ان سے رابطے ہیں لوگوں کے. جی بالکل, ایسی بالکل اطلاعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں. ہماری جو آفیشیل سے بات ہوئی ہے حکام سے پچھلے 1 سال سے ہوتی رہتی ہے اس کیس کے اوپر, تو اس میں ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جب یہ مقدمہ ہوا تھا, مقدمہ ہونے سے پہلے بھی جب یہ انکوائری سٹیج پر تھا, تو اس وقت جو ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل میں اس وقت کے جو افسران تھے, یا تفتیشی افسر تھے, یا اوپر جو سندھ کے جو افسران تھے, ان کے ساتھ انکوائری میں ان کا ملنا جلنا رہا. یعنی یہ متعدد بار ایف آئی اے سائبر کرائم کراچی کے آفس میں گئے ان کی کیس ہونے کے بعد, نہیں انکوائری کے دوران تو یہ وہاں جاتے رہے. ان کی وہاں بڑی فرینڈلی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں افسران سے. ان کا تو اس وقت یہ کہنا تھا کہ جی ہم ان کو چونکہ یہ انکوائری میں ہیں تو ہم ان کو اسٹیٹمنٹ لینے کے لیے بلا رہے ہیں, لیکن کچھ جو ہماری وہاں پہ اس وقت بھی جو اندر لوگ تھے, جو سورسز ہمارے, ان سے جب بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ بڑی فرینڈلی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ایسا نہیں لگتا کہ جیسے ان پہ کوئی انکوائری چل رہی ہے, کوئی الائج پرسن ہے, ایکیوز پرسن ہے, یا اس طرح ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کی کوئی وہ جس سے کہتے ہیں کہ تصدیق حکام نے کبھی نہیں کی. بہرحال وہ تو یہی کہتے تھے کہ جی یہ ان کو ہم اسٹیٹمنٹ بیان قلم بند کرنے کے لیے بلاتے ہیں. اس دوران میں کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آئیں کہ ان سے کہا گیا کہ چونکہ آپ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں,
اور ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے، اور ان کی بات خاص طور پہ جو نوجوان لوگ ہیں بڑے بالکل وہ ان سے جڑے ہوئے ہیں اور رسپونڈ کرتے ہیں وہ ان کو، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ہمیں بھی ذرا ہماری بھی چیزیں ٹرینڈ کرا دیا کریں سوشل میڈیا پہ، ہمیں بھی ذرا آپ تھوڑا سا پروموٹ کر دیں بنیادی طور پہ، اور ہم آپ کو اس میں بہت ساری الزامات بھی ہیں، ان کو ہم الزامات کی حد تک دیکھتے ہیں، ان کی تصدیق نہیں ہے۔ لیکن اس دوران میں یہ ہوا کہ کچھ ایسی بھی چیزیں سامنے آئیں کہ انکوائری میں مقدمہ ہونے تک، چونکہ ٹرانزیکشن ان کی ہوئی تھی، بیسیکلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے اوپر انکوائری شروع کیوں ہوئی تھی، اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ اسٹیٹ بینک آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملک میں جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، اکاؤنٹس کے ذریعے مالی لین دین، ان کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کا ایک یونٹ ہے FMU، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ بینکوں میں جو غیر معمولی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اس کو وہ جو یعنی کہ کسی اکاؤنٹ کے قد سے زیادہ ہو رہی ہو، اس بندے کی آمدنی سے وہ سمجھے کہ زیادہ ہے، اس کے سورسز سے زیادہ ہے۔ آپ کو اکاؤنٹ کھلوایا تو ظاہر کیا جی کہ میں ایک سیلریڈ پرسن جو بھی ہے، لیکن یہ میری اس سے زیادہ آئے گی تو FMU کے تحت آپ سے پوچھا جو بھی ہے، یعنی کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ویسے عمومی طور پہ آپ کی منتھلی جو ہے انکم یا ٹرانزیکشن کیا رہتی ہے، تو ان کی 3 سال پہلے کچھ ایسا ہوا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں تقریباً 8 کروڑ سے اوپر کی رقم مختلف چیکوں کے ذریعے ریمیٹنس کے تھرو وہ باہر سے آئی تھی، باہر ممالک سے آئی تھی، اور پھر وہ آگے آ کے ان کے اکاؤنٹ سے نکلی 6 کروڑ 6.5 کروڑ پہ، اور وہ ان کے مختلف کچھ عزیز و اقارب جو تھے ان کے اکاؤنٹوں میں گئی۔ پھر یہ چیز بھی اس چیز پہ جو FMU تھا، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، اس نے ایک رپورٹ بھیجی جسے ہم کہتے ہیں STR، سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ، FIA سائبر کرائم کو بھیجی کہ آپ دیکھیں کہ یہ بڑی اماؤنٹ آئی ہے تو یہ کیا معاملہ ہے اس کو۔ تو اس کے اوپر پھر FIA میں سائبر کرائم میں انکوائری شروع ہوئی تھی۔ اس دوران میں ایسی بھی چیزیں سامنے آئیں 2021 کے آخر میں کہ یا 22 کے شروع میں کہ ان کے اکاؤنٹ سیز ہوئے، پھر اچانک ڈی سیز ہوئے۔ اچھا، اور اس دوران میں بھاری ٹرانزیکشن ہوئی، یعنی رقوم نکل گئیں، یعنی جو مطلب اس دوران پیسے آئے نہیں، نکل گئے جو اٹیچ ہونے چاہیے تھے، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ مقدمہ میں جو ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ کا ایکٹ لگا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو کرائم پروسیڈ ہوتی ہے، یعنی جو آپ نے پیسہ کمایا ہوا ہے، جو FIA سمجھتی ہے کہ کرائم سے کمایا ہوا ہے، تو وہ اٹیچ ہوتا ہے، یعنی اس کو آپ نے سیز کرنا ہوتا ہے، آپ کوئی پراپرٹی ہے۔ تو اس میں پھر یہ اس بات سے تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ پھر FIA کے کچھ لوگ ان سے اب میں اس بات کو آگے میں اس کو اب جو حالیہ دنوں میں جو ہماری بات ہوئی ہے، تو اس میں نہ صرف یہ ہے کہ وہ کیس کو جو نئے افسران آئے ہیں اب یہاں پر، انہوں نے جب ماضی کے معاملات دیکھے، کیس کی فائل منگوائی، اس کو چیک کیا، تو ان کو یہ لگا کہ کہیں چیزوں کو ان کو کوئی ریلیف دینے کی کوشش کی گئی، چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مقدمہ جب اس وقت جو وہاں لوگ موجود ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ مقدمہ جس وقت کیا گیا تو اس کو بہت زیادہ اس میں 3-4 وقوعے ڈال کے اس کو پیچیدہ بنا دیا گیا تاکہ کوئی بھی قانونی ماہر اس کو کھڑا ہو کے چیلنج کرے اور مقدمہ اڑ جائے۔ اچھا، یہ جی، یہاں تک عدالت میں ایک جو عبوری چالان پیش ہونے کے بعد یہاں تک معاملات چلے گئے تھے کہ عدالت کی طرف سے ایسا وہ ایک جسے کہتے ہیں رد عمل آنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ مقدمہ کی تفتیش ناقص ہے، یہ تو مقدمہ ہی خارج کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ افسران گئے، نئے افسران آئے، تو انہوں نے جب یہ معاملات دیکھے تو اس کے بعد انہوں نے نہ صرف تفتیشی افسر کو وہاں سے معطل کیا اور اس کو وہاں سے عہدے سے بھی ہٹایا، اور جو اس کے ساتھ پہلے کے افسران تھے ان کے خلاف وہ یہ بھی کر رہے ہیں، اوپر ہائی اپس کو یا اعلیٰ حکام کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں، انکوائری بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے عمران خان صاحب، آپ ظاہر FIA کو کور کرتے ہیں اور آپ کا اس پہ ایک وسیع آپ کی یہ بیٹ رہی ہے شروع سے، اور بڑا آپ کا اس پہ یہ والی بات جو آپ نے کی یہ خاصی چونکا دینے والی ہے کہ مطلب FIA کے لوگوں نے اس کیس کو بہت حد تک کمزور کر دیا تھا، تو اب ان افسران کے خلاف بھی کوئی معاملات چل رہے ہیں کہ ان کی بھی انکوائری کی جائے۔ جی، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت تو اس کا میں یہ سمجھوں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب ایک سٹوری ان کے خلاف بھی کریں گے، بالکل ایسی چیزیں نکال کے لائیں گے آپ؟ بالکل، اس میں جب انکوائری مکمل ہوگی اس میں فیکٹس سامنے آئیں گے کہ آیا کہ وہ نااہلی تھی یا وہ جو تھا ملی بھگت تھی یا وہ جان بوجھ کے کیا گیا تھا اس طریقے سے کہ کیس کو خراب کیا جا سکے۔ لیکن اب جو افسران آئے ہیں
انہوں نے کوشش کر کے اور کیس کی پیروی کر کے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اب بہتر پیروی کر کے اس کو اس اسٹیج پہ لے آئے ہیں کہ عدالت نہ صرف اس کیس کو سن رہی ہے بلکہ کیس مضبوط ہو چکا ہے اور اب ہم فائنل چالان جمع کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں. اور اسی کے نتیجے میں پچھلے ہفتے جو ہیرنگ ہوئی ہے اس میں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی ایشو ہوئے ہیں. اور اس میں ان کے وکیل نے کہا ہے کہ جی وہ میرے کلائنٹ جو ہیں وہ امریکہ میں کسی کام کے سلسلے میں وہاں ایمبیسی سے ان کا اتھارٹی لیٹر یہاں آیا ٹیسٹ ہو کے اس کے بعد وہ واقعی میں لیکن ایف آئی اے کے جو اس وقت ہیں افسران سائبر کرائم کے ان کا یہ خیال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نہ آئیں یہ پرولونگ کریں گے تو ہم کیوں نہ ان کے یہاں سے دائمی وارنٹ حاصل کریں کورٹ سے اور ان کو انٹرپول کو ان کی کیس فائل دیں اور پھر اس ذریعے ان کو میرے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ تو اس چیز کو کور کرتے رہے ہیں انٹرپول سے آتے ہیں لوگ ایف آئی اے کا یہ انٹرپول والا معاملہ اتنا ہے ہم کچھ مثالیں تو ہم دے سکتے ہیں جیسے شاذیب کیس والی دے سکتے ہیں کچھ مزید بھی دے سکتے ہیں 1-2 مثالیں لیکن میرے خیال میں ایسی ہسٹری ہے نہیں ہے ویسے. اچھا اس میں ناظرین کو ایک بڑی دلچسپ بات بتا دوں کہ انٹرپول کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں یہ ہمارے جو وفاقی حکومتیں ہیں مختلف ادوار میں آئی ہیں یہ جو اب ہے ان کے دوسری ممالک کے حکام کے ساتھ کیے گئے جو معاہدے ہوتے ہیں ملزمان کی حوالگی کے حوالے سے ان کے اوپر بڑا انحصار ہوتا ہے. یعنی اگر ہمارا کسی ملک کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ ہے کہ وہ انہیں ہم اپنے ان کے ملزمان ہم یہاں سے ان کو دے سکتے ہیں اور اپنے ملزمان ہم وہاں سے منگوا سکتے ہیں تو یہ میوچل باہمی چلتا ہے معاملہ. بہت سے ملکوں کے ساتھ ہمارا اس طرح کا نہیں ہے. تو آپ کو یہ یو ایس اے کے ساتھ کیسا ہے مطلب یہاں سے ان کو لا سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسی تاریخ میں تو کوئی نہیں رہی مثال. دبئی وغیرہ یا جو خلیجی ممالک ہیں وہاں سے تو ہم آسانی سے لے آتے ہیں انٹرپول کے تھرو وہ بہت دفعہ آئے بھی ہیں. مجھے آپ کی جو گفتگو تھی جس میں آپ نے مجھے بتایا کہ 8 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں آئے تو یہ تو اچھی بات ہے باہر سے پیسے آئے ہیں گئے تو نہیں نا. تو میرے خیال میں اس پہ تو یہ میں نے ان کا ایک کلپ سنا تھا جس میں وقار زکر صاحب شاید یہ کہہ رہے تھے یا کچھ دوستوں سے شاید میری بات ہوئی تھی مجھے یاد نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے تھے بھائی میں پاکستان میں پیسہ لانا چاہ رہا ہوں اور میں اس کو باقاعدہ رجسٹرڈ کرانا چاہ رہا ہوں کہ یار یہ ہیں اور اس کو کریں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ کرپٹو اور اس طرح کی جو کرنسی ہے وہ باقاعدہ اس میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے. جی بالکل. اس میں پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہاں اس میں دیکھیں کچھ مسائل تو ہیں. ہم چونکہ پاکستان میں مقدمہ پاکستان میں ہوا ہے پیسہ پاکستان میں آیا ہے تو جو لا آف لینڈ ہے یعنی یہاں زمین کے جو قوانین ہیں تو وہ لاگو ہوں گے. تو ہمارے ہاں جو اسٹیٹ بینک ہیں اسٹیٹ بینک آج تک اس چیز کو واضح نہیں کر سکا کہ کرپٹو کرنسی پاکستان میں قانونی ہے یا غیر قانونی ہے. انہوں نے معاملے کو بیچ میں لٹکا کے رکھا ہوا ہے. یعنی انہوں نے 2018 میں ایک SRO جاری کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ عوام الناس کو اور جو ایکسچینج کمپنیاں ہیں اور بینک ہیں ان کو ایک ایڈوائس دی تھی کہ چونکہ ہم نے کرپٹو کرنسی کو جائز قرار نہیں دیا ملک میں تو اس میں لین دین نہ کیا جائے. لیکن جب FIA کوئی کیس کرتی تھی اور وہ عدالت میں جاتا تھا اور عدالت جواب مانگتی تھی تو وہاں یہ جو ان کی نمائندے آتے تھے اسٹیٹ بینک کے وہ یہی صاف کہتے تھے جی ہم نے تو کبھی اس کو غیر قانونی قرار نہیں دیا تو FIA کے کیس خراب ہو جاتے تھے. اس کیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کیس میں انہوں نے ایک جو ہے فارن جو کرنسی ایکٹ ہے FIRA وہ لگایا اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ لگایا. اب دیکھیں منی لانڈرنگ یہی نہیں کہ پیسہ ملک سے باہر آپ لے کے جائیں. لانڈرنگ یہ بھی ہے یعنی پیسوں کی دھلائی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ باہر سے اندر بھی لے کر آ رہے ہیں ان کو گھما کے یا ان کو آپ وائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ FIA کی سوچ ہے. انہوں نے دیکھا کہ انکوائری کے اندر کہ اتنا بڑا اماؤنٹ آیا پیسہ آیا اس کی جسٹیفیکیشن ان سے مانگی گئی کہ آپ بتائیں کہ یہ کہاں سے آیا. اور پھر انکوائری میں جو مقدمے کی تفتیش میں جو FIA کی پروسیکیوٹر ہیں وکیل انہوں نے عدالت کو یہ بھی بتایا ہے کہ اس دوران میں یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور یہ نوجوانوں کو کرپٹو کرنسی کے جو کاروبار ہے یا لین دین ہے اس کے لیے یہ راغب بھی کرتے رہے ہیں. اچھا اور اس پہ وہ تو ظاہر ہے مجھے میرے دوست کئی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے گروپوں میں موجود ہیں واٹس ایپ کے ان کے گروپ بنتے ہیں پھر اس سے آگے ایک اور ذیلی گروپ بنتے ہیں. اس طرح سے کچھ لوگ میرے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مطلب ٹھیک ٹھاک فالوئنگ ہے اور پھر وہ ممبر سازی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. آپ کسی کو بنائیں گے پھر وہ آگے کسی کو ممبر بنائے گا پھر وہ آگے کسی کو بنائے گا تو وہ بتاتے رہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں. تو
ظاہر ہے یہ ہوتی نہیں ہے، کرتے رہیں وہ تو نہیں. یہ دیکھیں اس میں اور دو یہ چیزیں، تو ان کے بے شمار یوٹیوب پہ پروگرام موجود ہیں، ویسے ان کے ٹی وی ٹاک شوز ہیں جس میں وہ لوگوں کو راغب تو بہرحال کرتے رہیں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں نا. ایک تو آپ کرپٹو میں کیا ہے، کرپٹو ایک ورچوئل کرنسی ہے، آن لائن کرنسی ہے، نوٹ نہیں ہے. یہ کرنسی ہے جو کوڈ میں ہوتی ہے، کوڈنگ کوڈ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ورچوئل اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اس مختلف نام ہے. بٹ کوئن یہ کرتے تھے ٹین اپ کے نام سے، اور اسی طریقے سے مختلف یہاں پہ کرنسیز ہیں جو، لیکن اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں ممبر سازی کا، یہ ہوتا ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ، MLM. وہ تو بالکل غیر قانونی ہے. کرپٹو کرنسی کا مسئلہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کا اس وقت نہ قانونی ہے نہ غیر قانونی ہے، لیکن جب مقدمہ میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ لگ گیا، فیرا کا ایکٹ لگ گیا، تو پھر وہاں انویسٹیگیشن اسی حساب سے ہو رہی ہے. تو یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیس مضبوط ہے ابھی؟ FIA کے مطابق، FIA کے مطابق ابھی کیس مضبوط ہے. جی. بہرحال یہ تو ابھی ظاہر ہے آگے چل کر کے اندازہ ہوگا. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ٹاک شو میں آئے اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ناظرین کو قیمتی آراء دی. ناظرین، آپ نے یہ پروگرام دیکھا ہے وقار زکا صاحب کے حوالے سے. وقار زکا صاحب سے میں نے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کیا ہے، ان کی آراء اگر ہمیں ملتی ہیں تو وہ بھی ہم اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. لیکن ایک بات تو ظاہر ہے ضرور ہے کہ وقار زکا صاحب کو بہت کم وقت میں بہت شہرت ملی. وہ جس طرح سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے بے شمار ٹی وی ٹاک شوز ہیں، دیگر چیزیں ہیں. انہوں نے بڑے خطرناک قسم کے پروگرام بھی کیے ہیں، اور کچھ پروگرام ظاہر ہے وہ ان کے ایسے بھی ہیں جو فیملی میں مطلب بیٹھ کے آپ نہیں سن سکتے، نہیں دیکھ سکتے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جہاں تک کرپشن کا معاملہ ہے تو وہ ایک نئی یقیناً کرنسی کے حوالے سے ہے، اور کیس اس وقت زیر سماعت ہے، اس پہ زیادہ گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی. بہرحال اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.